بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا، یعنی کلائمیٹک کنڈیشنز آف پاکستان۔ آب و ہوا سے کیا مراد ہے؟ کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی کیفیت، موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلا لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم اور نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہے۔ کسی علاقے یا ملک کے طویل عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا کہلاتا ہے۔ موسمی کیفیات سے مراد ہوا کا دباؤ، درجہ حرارت، رطوبت یا نمی اور بارش کی اوسط شامل ہے۔ پاکستان خطہ سرطان کے شمال میں واقع ہے، جبکہ یہ ملک مونسون آب و ہوا کے خطے کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، لہذا اس ملک کی آب و ہوا خشک اور گرم ہے۔ پاکستان جغرافیائی متناسقاتی لحاظ سے 25 اور 35 ڈگری شمال میں واقع ہے۔ پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں: گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ گرمی کی بات کی جائے تو پاکستان میں ایسا موقع بھی آیا ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں 53 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ 26 مئی 2010 پاکستان میں درجہ حرارت 53 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کبھی پورے ملک میں یکساں درجہ حرارت نہیں رہا ہے۔ ملک کا جنوبی حصہ جو زیادہ تر خشک اور ریگستانی علاقوں پر مشتمل ہے، یہاں درجہ حرارت سب سے زیادہ رہتا ہے۔ جنوبی حصے میں سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف ملک کے شمالی حصے میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور یہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آج کے یہ تو مختصر سا آب و ہوا کا اور پاکستانی آب و ہوا کا جائزہ ہو گیا۔ اب ہم باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے وسعت اور مختلف قسم کی سطح کے پیش نظر پاکستان کو درجہ حرارت کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ، سطح مرتفع بلوچستان۔ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ۔ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں سردیوں کا موسم شدید قسم کا ہوتا ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد یا فریزنگ پوائنٹ سے گر جاتا ہے۔ مثلا سکردو میں جنوری کا اوسط درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہوتا ہے۔ اکثر علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے، البتہ موسم گرما خوشگوار رہتا ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں میدانی علاقے خوب گرم ہو جاتے ہیں۔ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں دن کے وقت لو چلتی ہے۔ کبھی کبھی ان مہینوں میں آندھیوں کے ساتھ بارش بھی ہو جاتی ہے۔ جون گرم ترین مہینہ ہے، بعض اوقات درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔
البتہ موسم سرما میں درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم گرما شدید قسم کا نہیں ہوتا۔ اوسط درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ ان علاقوں میں سردی نہیں ہوتی۔ سطح مرتفع بلوچستان۔ اس علاقے میں موسم سرما میں خاصی سردی پڑتی ہے، تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں اور جیکب آباد جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بعض اوقات شمال سے آنے والی ہوائیں بلوچستان میں پہنچتی ہیں تو شدید سردی ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے پاکستان کے درجہ حرارت کے لحاظ سے علاقے۔ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیریں وادی سندھ کا ساحلی علاقہ اور سطح مرتفع بلوچستان۔ لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں بارش کی صورتحال۔ پاکستان میں بارش سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے۔ موسم گرما کی مونسون کی بارش۔ مونسون عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے موسم، اور موسم سرما کی بارش۔ موسم گرما کی مونسون کی بارش جولائی سے ستمبر کے درمیان موسم گرما کی مونسون ہواؤں سے مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں اوسطاً 50 انچ کے قریب سالانہ بارش ہوتی ہے اور جنوب کی طرف بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ جنوبی میدانی علاقے، جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں 10 انچ سالانہ سے کم بارش ہوتی ہے، جس کے باعث یہاں صحرا پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی، اس لیے یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں۔ پاکستان میں بارش کی صورتحال کا دوسرا پوائنٹ موسم سرما کی بارش ہے۔ مغربی ہواؤں کی وجہ سے سردیوں میں شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ جنوبی علاقوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھیتی باڑی اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں بنانا اشد ضروری ہیں تاکہ زراعت کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کے مختلف آب و ہوائی خطے، یعنی ابھی ہم نے پڑھے درجہ حرارت کے لحاظ سے خطے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کن درجہ خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سالانہ درجہ حرارت، سالانہ بارش اور مجموعی فضائی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو مندرجہ سے 4 آب و ہوائی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، میدانی بری آب و ہوا کا خطہ اور ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے تمام شمال مشرقی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ یہاں کا موسم سرد ترین ہوتا ہے، عموماً برف باری ہوتی ہے۔ موسم گرما ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما اور بہار میں بارش اور اکثر دھند رہتی۔ سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے۔ مئی سے وسط ستمبر تک گرم اور گرد آلود ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ سبی اور جیکب آباد اسی خطے میں واقع ہیں۔ جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں۔ موسم شدید گرم اور خشک رہتا ہے۔
جبکہ گرد آلود ہوائیں اس خطے کی اہم خصوصیت ہیں۔ میدانی بری آب و ہوا کا خطہ۔ آب و ہوا کے اس خطے میں زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آ جاتا ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی علاقہ یعنی صوبہ پنجاب اور زیریں میدان یعنی صوبہ سندھ شامل ہیں۔ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما میں زیادہ درجہ حرارت رہتا ہے اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہوائیں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ باقی میدانی علاقے میں بارش کم ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بھی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پشاور کے میدانی علاقے میں طوفان باد و باراں آتے ہیں۔ پشاور میں موسم گرما میں گرد کے طوفان اکثر چلتے ہیں۔ ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ ساحلی آب و ہوا کے خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں۔ ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ بارش 180 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ مئی اور جون گرم مہینے ہوتے ہیں۔ لسبیلا کی ساحلی میدان میں بارش موسم گرما اور سرما دونوں موسموں میں ہوتی ہے۔ پاکستان اگرچہ مونسون آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، لیکن اس کے انتہائی مغرب میں ہونے کی وجہ سے اس خطے کی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کی آب و ہوا خشک اور گرم ہے۔ درجہ حرارت میں انتہائی اختلاف ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا حصہ سمندر سے دور واقع ہے۔ عزیز طلباء، لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آب و ہوا کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پڑھتے ہیں۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر۔ آب و ہوا سے انسانی حیات پر گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ کسی جگہ کی آب و ہوا اور موسمی کیفیات اس علاقے کے مکینوں کی بود و باش، لباس، غذا، مصروفیات، کھیل، رسم و رواج اور اقتصادی سرگرمیوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اس کے مختلف خطوں کی آب و ہوا میں نمایاں فرق ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے عوام کے رہن سہن کے طریقوں اور رسوم و رواج میں بھی واضح فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں موسم سرما شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور اکثر علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ اس شدید سردی کے باعث اس علاقے کی انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اس علاقے کے لوگ سردیاں شروع ہونے سے قبل ہی ضروری غذائی اجناس اور مویشی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سردیوں میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں پر توجہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ موسم سرما میں روزی کمانے کی غرض سے عارضی طور پر میدانی علاقوں میں نقل مکانی کر جاتے ہیں اور موسم گرما شروع ہوتے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں۔ گرمیوں کے شروع ہوتے ہی جب برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو زندگی کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ اس موسم کے مختصر عرصے میں پودے، گھاس وغیرہ جلدی جلدی پھلتے پھولتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ سردیوں میں جو چشمے ندی نالے ہو گئے تھے ان میں شفاف پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس علاقے کے حسن میں سردیوں میں جو چشمے ندی نالے منجمد ہو گئے تھے ان میں شفاف پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس علاقے کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
لوگ اپنی بیرون خانہ زندگی یعنی زراعت، تجارت اور محنت مزدوری وغیرہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ شمالی علاقوں کے عوام کی صحت پر بھی اس سرد آب و ہوا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کا رنگ گورا ہوتا ہے، وہ سخت جفاکش اور بہادر ہوتے ہیں۔ سخت طرز زندگی نے ان کو باہمت، جرأت مند اور مضبوط بنا دیا ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما میں شدید گرمی اور موسم سرما میں شدید سردی ہوتی ہے۔ سردیوں میں دل جمعی اور خوش دلی سے کام کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں کارکردگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جبکہ سردیوں میں موٹے کپڑے استعمال میں آتے ہیں۔ ان علاقوں کی زمین اور آب و ہوا دونوں زراعت کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ موسم سرما و گرما میں مختلف فصلیں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ ان علاقوں میں کثیر مقدار میں غذائی اجناس، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں۔ شمالی علاقوں کی نسبت میدانی علاقے بہت زیادہ گنجان آباد سے مراد ہے ایسے علاقے جہاں آبادی بہت زیادہ ہو۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل کی سہولتیں فراوانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ یہاں کے عوام بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے وابستہ ہیں۔ یہاں تعلیم اور زندگی کی دیگر تمام سہولتیں میسر ہیں۔ عوام کے پاس روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے جنوبی حصے اور علاقے زیادہ تر ریگستان اور صحرا ہیں۔ یہاں سخت گرمی ہوتی ہے، گرم آلود آندھیاں چلتی ہیں اور ریت کے طوفان بکثرت آتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے خود کو گرمی اور لو سے بچانے کی خاطر موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی باندھتے ہیں، اپنے جسموں کو کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں کو سفر کرتے ہیں کیونکہ راتوں کو صحرا نسبتاً ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑ، بکریاں اور دیگر مویشی پالتے ہیں۔ جن علاقوں میں نہروں کے ذریعے آبپاشی ہوتی ہے وہ زیر کاشت ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا بھی شدید قسم کی ہے۔ موسم سرما میں اکثر علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے اور بعض مقامات پر برف باری بھی ہوتی ہے۔ سردیوں میں عوام اندرون خانہ سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، زیادہ تر وقت فروخت کرنے کے لیے تحفے تحائف تیار کرنے میں گزارتے ہیں۔ ان سرد علاقوں کے بعض لوگ گرم علاقوں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں اور گرمیوں میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ موسم گرما میں بلوچستان کے میدانی علاقے انتہائی گرم ہوتے ہیں۔ لوگ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں۔ مصنوعی ندی نالوں کے ذریعے پانی جمع کیا جاتا ہے جنہیں کاریز کہا جاتا ہے، اور آج کل ان میں سے بیشتر کاریز خشک ہو گئے ہیں۔ سرد علاقوں کے مقابلے میں میدانی اور صحرائی علاقوں میں رہنے والے افراد گرمیوں کے موسم کی وجہ سے ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کے مکانات کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ گرم علاقوں کے عوام گندم کی روٹی اور مچھلی کھاتے ہیں۔ وہ مختلف اقسام کے شربت پیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سارا سال کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے افراد مختلف قسم کی ملازمتیں کرتے ہیں، جن میں کاروباری، تجارتی، سرکاری دفاتر اور نجی اداروں میں ملازمتیں شامل ہیں۔ ملازمتوں کے مواقع اور دیگر سہولیات کی فراہمی کی وجہ سے ان علاقوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کے عوام سرد علاقوں کے عوام کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔